گھروں میں پرابلم ہی باؤنڈریز کا ہے۔ مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں سوتی ہوں اور وہ ویپ پیتا رہتا ہے اور میں سڑتی رہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس کے کمرے میں نہ سویا کریں، کبھی بھی ماں باپ کو اولاد کے کمرے میں نہیں سونا چاہیے، اس سے باؤنڈریز کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے۔ ایک ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ایک قربت رکھنی چاہیے، لیکن جب آپ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی کمرے میں اور دوسرا بندہ غلطیاں کر رہا ہے، ویپ پی رہا ہے یا فون سن رہا ہے ساری رات، تو اس کی والدہ سڑتی رہے گی، اور جب وہ کٹتی رہے گی، سڑتی رہے گی، تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، وہ چڑچڑی ہو جائے گی، پھر وہ پرووکنگ کرے گی، پھر وہ انیبلنگ کرے گی۔ تو بہتر ہے کہ اس پیریڈ کے لیے وہ اپنے آرام کے لیے 8 گھنٹے علیحدہ جا کے سو جائے اور اپنے بیٹے کو علیحدہ سونے دے، اور یہ نہ سوچے کہ جب میں بیٹے نو علیحدہ سون دیتا تو پتہ نہیں کی کرے گا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں قابو کر لوں، میں سائے کی طرح ساتھ چمٹا رہوں، میں بازو مروڑتا رہوں، اس سے بہت کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بات چیت سے فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم اپنے تباہی کے رستے پہ چل رہے ہو، بیماری کا علاج نہیں کرا رہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے جو آپ نے اولاد سے کہنی ہوتی ہے، جو آپ کبھی بھی نہیں زیادہ کہتے۔ زیادہ تر آپ کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ان کٹ کرو نشہ، زیادہ شراب پی لی، اب کم پیو۔ یہ دو باتیں نہیں کہنی چاہیے، ایک ہی بات کہنی چاہیے کہ اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دو، کیونکہ کسی کو وہ بات کہنا زیادہ مناسب ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ نشہ خود چھوڑنا ممکن ہوتا تو یقین کریں وہ چھوڑ چکا ہوتا، نشہ کم کرنا ممکن ہوتا تو یقین کریں وہ کر چکا ہوتا، اس کے لیے نہیں ممکن تھا۔ لہٰذا اسے اگر آپ نے کہنا ہے تو صحیح صلاح دیں کہ اپنے جا کے علاج معالجے کی کوئی کوشش کرو، کہ تم کہیں سے علاج کی طرف چلے جاؤ، کہیں سے ہیلپ لے لو۔ تو بات جو ہم کر رہے ہیں وہ بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اس فکرے پہ غور کریں کہ کسی کو وہ کام کہتے ہیں جو امکان ہے کہ وہ کر دے گا۔ سب سے بڑا جو کرائسس ہے نشے سے متاثرہ فیملیوں میں یہ ہے کہ اس موضوع پہ کبھی بات نہیں ہوتی کہ جاؤ جا کے علاج کراؤ۔ زیادہ تر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے نشہ نہ کرو یا نشہ کم کرو۔ اس میں سے بھی اصل میں جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نشہ کم کرو، یہ نہیں ہوتا کہ نشہ نہ کرو۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ زیادہ تر ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ تم چھوڑ دو نشہ، کیونکہ جو لوگ کم نشہ کرتے ہیں یعنی ایڈکٹ نہیں ہوتے، ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا، کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے، ناداب پہ اللہ جواب دیں گے۔ لیکن جو ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ کم نشہ کر نہیں سکتے، آپ انہیں چاہتے ہیں کہ وہ کم نشہ کریں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیں، کبھی کہتے ہیں نشہ کم کریں۔ لیکن اصل جو کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علاج کی طرف توجہ دو، لیکن چونکہ آپ صحیح معنوں میں اس بات کو بیماری نہیں سمجھتے تو پھر آپ علاج کی بات نہیں کرتے۔ یہ صحیح معنوں میں آپ بیماری نہیں سمجھتے، بیماری کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے محاورتاً چیز کہنا، لیکن آپ معاشرے میں بھی سنیں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی نشہ بڑی لعنت ہے، تو یہ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس سے مطلب کیا نکلتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے اس پیشنٹ کے لیے جو نشے کا مریض ہے۔ تو ایک ہی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیماری کا معاملہ ہے، نہیں تو آپ اسٹڈی کر لیں، آپ گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی معلومات چاہیے آپ کو گہرائی میں کسی کی منت کیے بغیر معلومات مل جائیں گی۔ آپ صلاح مشورہ کرنا چاہیں تو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کر لیں، اور چیٹ جی پی ٹی کے پیچھے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ دنیا کا جدید نالج جو ہے وہ کنیکشن ہے پیچھے، جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی طرف سے فلو کر رہا ہوتا ہے نالج۔
اور آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ میرے یہ حالات ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں یہ اس کا حل ہے. اور وہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اور وہ آپ کو جو مشورہ دیتا ہے اس پہ آپ کو یہ بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ اپنی ذات کے لیے ایسا کر رہے. ہم تو ویسے کرتے ہی اپنی ذات کے لیے ہیں، ہمارا تو پیشہ یہی ہے نا. پیشہ ہمارا کچھ اور نہیں ہے، یہی ہے ہمارا جو کام دھندہ ہے، وہ یہی ہے، روزی روٹی یہی ہے. اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ